وتعالى في الكلام القديم كنتم خير أمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف صاحب جناب صدر ذی وقار، معزز و محترم مقتدر علماء کرام اور میرے واجب التعظیم مسلمان بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، السلام علیکم. اہل سنت و جماعت کی عظیم الشان اور مثالی درسگاہ جامعہ سراج العلوم دا 36واں سالانہ اجلاس ہے. تساں حفاظ کرام دی دستار بندی دا منظر ملاحظہ فرمایا ہے اور میرے کی بیشتر پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے ملفوظات سنے نے اور حضرت علامہ محمد شریف ہزاروی صاحب دا خطاب سماعت فرمایا. مولانا ہزاروی صاحب نے از رہے تفنن طبع ارشاد فرمایا کہ طاہر القادری صاحب نو اگر یہ آخیا جائے کہ سنیاں وچوں جڑے علماء نو پھانسی چڑھانا ہے نامزد کیتا جائے تو پہلا نام وہ حاجی الحاج ابو داؤد صاحب کا پیش کریں. میں اپنی بصیرت کے مطابق گزارش کروں گا کہ حضور سرکار دو عالم دا ارشاد گرامی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء حق بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے. اگر کوئی دوست مینوں یہ پوچھے کہ جمیل صاحب حضور دا ارشاد برحق ہے اور یہ علماء حضور دی امت وچ قیامت تک رہنے نے، اگر کوئی شخص مینوں یہ آکھے کہ جناب اس حدیث کے مطابق تسی دسو ہاں کہ دور حاضر وچ یا اپنے اس شہر وچ حضور دی امت دا کیڑا یہو جہا عالم ہے جڑے علماء دی حضور نے تعریف کیتی ہے، ممبر رسول تے میں عرض پیا کرنا کہ میں بغیر کسی تفکر یا تردد دے میں عرض کراں گا کہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب. گزارش ہے کہ مینوں بھی تقریباً 15 سال شہر گوجرانوالا وچ بحیثیت خطیب حاضر ہونے کا شرف حاصل رہا ہے اور میں اپنے دور خطابت وچ کئی دور دیکھے نے. یہ حقیقت ہے کہ گوجرانوالا دے احباب تسی خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح قیادت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح رہنمائی عطا فرمائی ہے. خدا تعالیٰ امت رسول وچ یہو جے علماء دا سایہ قیامت تک قائم رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے
اپنے شہرہ آفاق سلام وچ اہل سنت و جماعت نو بھی سلام آکھیا ہے. اپنے سلام وچ حضرت فاضل بریلوی اہل سنت و جماعت پہ بھی سلام بھیج دیں. اعلی حضرت اور یہ سلام ایسا ہے کہ جس سلام نو اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی مقبولیت عطا فرمائی. عالم اسلام دے کسے گوشے میں چلے جاؤ اعلی حضرت کا سلام پڑھیا جاتا ہے. اندے وچ اعلی حضرت اہل سنت و جماعت پہ بھی سلام کہتے ہیں. آپ فرمانے نے بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اچھا، اہل سنت و جماعت پہ سلام کہنے کے بعد پھر اعلی حضرت نال ہی متصل فرمانے نے ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں. اعلی حضرت فرمانے نے کہ میں صرف اہل سنت و جماعت پہ ہی سلام نہیں کہہ رہا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت کا کلام قرآن و حدیث کی ترجمانی. ساری امت تے اعلی حضرت حضور دی امت تے سلام کہندے نے. اور قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، قرآن وچ اللہ تعالی امت محمد دی تعریف فرماندے نے. دوستو اسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالی نے سانو رحمت للعالمین دا غلام بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ تعریف فرمائی. فرمایا کنتم خیر امہ، 1,24,000 پیغمبراں دیاں امتاں دنیا وچ آئیاں نے، لیکن رحمت للعالمین دا کلمہ پڑھن والے ہو تسی ساریاں امتاں وچوں چنگی امت ہو. گزارش ہے کہ اسی جدوں اپنے کردار دا محاسبہ کریے تے ساڈے وچ بے پناہ خامیاں بھی نے، اسی گناہگار ہاں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ساڈی سب کی نجات فرمائے. بے پناہ خامیاں دے باوجود اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں. میں اس نشست وچ کچھ معروضات عرض کردیاں نے کہ رحمت للعالمین دی امت وچ وہ کیڑیاں خوبیاں نے جنہاں دی بنا تے اللہ تعالیٰ حضور دی امت دی تعریف فرما رہے. الحمدللہ دور حاضر وچ گئے گزرے زمانے وچ اج بھی حضور علیہ السلام دی امت دے مزاج وچ کچھ خوبیاں یہو جیاں ہے نے جنہاں خوبیاں دی بنا تے اللہ تعالیٰ نے حضور دی امت دی تعریف فرمائی. پہلی خوبی سرکار دو عالم دی امت دی، سب تو پہلی خوبی دوستو میں تے یہ آکھاں گا کہ سب خوبیاں وچ وڈی خوبی یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو محمد مصطفیٰ دی امت وچ پیدا فرمایا. اعلی حضرت فاضل بریلوی ایسے حقیقت وال اعلی حضرت بھی اشارہ فرمانے ہیں. فرمایا بد سہی چور سہی میں مجرم و ناکار سہی. یا رسول اللہ میں منیا باداں چوراں مجرماں ناکاراں بھੈਣਾਂ واں. بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. یا رسول اللہ میں باداں چوراں کچھ بھی ہاں پر کملی والے ہے تو میں تیرا والا. میں سمجھنا یہ تمام خوبیاں میں جو بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو امت محمد وچ پیدا فرمایا. اچھا دوسری خوبی
جس بنا تے اللہ تعالیٰ امت محمد کی تعریف فرما رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ رسول کریم دی امت وچ ایہو جے جلیل القدر انسان پیدا ہوئے نے جڑے 1,24,000 پیغمبراں دیاں امتاں وچ ایہو جے لوگ موجود نہیں سن۔ اللہ تعالیٰ اے عظیم الشان انساناں دا صدقہ تمام امت محمد دی تعریف اس واسطے کر رہے نے کہ اس امت وچ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر ورگا امتی پیدا فرمایا ہے، حیدر کرار اس امت وچ، صدیق اکبر اس امت وچ، شیخ عبد القادر جیلانی اس امت وچ۔ اے او خوش نصیب امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہو جے صحابہ حضور نو عطا فرمائے 1,24,000 پیغمبراں نو یہو جے صحابی نصیب نہیں ہوئے، انہاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ پھر تمام امت کی تعریف فرما رہے ہیں۔ باقی ہن بھی میرا ایمان ہے کہ اگر تسی حضور کی امت کا مشاہدہ کرو تو کئی خوبیاں ایسا ملن گیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتاں چ پیدا نہیں سن فرمائیاں۔ الحمدللہ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے امت محمد نو عطا فرمائیاں۔ تو دیکھو حضور کی امت کی خوبی قرآن مقدس وچ موجود ہے کہ پہلے انبیاء کرام جدو دنیا تو وصال فرماندے سن تے انہاں دی امتاں ہی نبی دے فوت ہونے کے بعد نبی دی تصویر بنا کے شرک شروع کر دیندے سن، بت پرستی دوبارہ شروع کر دیندے سن۔ نبی دا انتقال ہونا امت نے بڑی جلدی گمراہ ہو جانا۔ حضور علیہ السلام دی امت دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، الحمدللہ 1400 سال گزر گئے نے کملی والے نے گنبد خضرا وچ پردہ فرمایا۔ 1400 سال بیت چکے نے اور 14 صدیاں گزرن دے باوجود اج گئے گزرے زمانے وچ اج بھی الحمدللہ ساڈے عقیدے ہوئے نے جڑے عقیدے سیدنا صدیق اکبر دے سن۔ خدا دی توحید، حضور دی ختم نبوت، جنت و دوزخ، عذاب قبر، حشر و نشر، قیام قیامت اور برزخ، فرشتیاں دا وجود، اے او عقائد نے 14 صدیاں گزرن دے باوجود الحمدللہ امت محمد وچ اے عقیدے اج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں جب ویکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دی امت دی تعریف فرماندے ہیں۔ لاہور ایک میں عرض کراں، تسی دیکھو مشاہدہ فرماؤ گے کہ سرکار دو عالم دی امت دے مزاج وچ یہ خوبی موجود ہے۔ کسے نبی نو اپنی امت کولوں اینی محبت نصیب نہیں ہوئی جتنی محبت امت محمد اپنے آقا نال بھی کرتی۔ 1,24,000 پیغمبراں دی تاریخاں پڑھ کے دیکھ لو، تفسیراں اٹھا کے دیکھ لو، کسے امت نے اپنے پیغمبر نال انج پیار نہیں کیتا جویں سنی محمد مصطفیٰ نال پیار کے کرتے۔ الحمدللہ اج دنیا میں انبیاء کرام دے مزارات موجود نے۔ جاؤ ارض فلسطین وچ سینکڑے پیغمبراں دیاں قبراں شام، عراق، فلسطین انہاں ملکاں وچ موجود نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک موجود ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام دی قبر مبارک موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبر مبارک موجود، بنی اسرائیل دے سینکڑے نبیاں دیاں قبراں اج دنیا میں موجود نے۔ لیکن میں چیلنج کر کے کہہ سکنا کہ انہاں قبراں تے جا کے دیکھو، نبیاں دیاں قبراں تے تانوں کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہودیاں نو حضرت موسیٰ نال بڑی عقیدت ہے۔ کوئی یہودی قبر موسیٰ تے نظر نہیں آئے گا۔ جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قبر اتے تانوں اوتھے کوئی یہودی نظر نہیں آئے گا۔ یہودی اپنیاں نبیاں دیاں قبراں اتے نہیں جاندے، نبیاں نال بس ایویں ذہنی لگاؤ ضرور ہے لیکن دل وچ انبیاء دی محبت نہیں۔ انہاں دیاں ہاں اے ہو سکدا ہے تسی جاؤ تے کسے نبی دی قبر اتے کوئی کیمرہ مین تانوں مل جائے، کوئی یہودی یا عیسائی تصویراں کھچدا یا سروے کردا ہے، اپنیاں نبیاں دیاں قبراں اتے یہودی نہیں جاندے۔ اور میں عرض کراں اے یہودی دی فطرت ہی نہیں قبر اتے جانا، یہودی بد فطرت ہے، یہ قبراں تو گریز کردا ہے۔ کوئی یہودی قبر موسیٰ تے نظر نہیں آئے گا۔ خدا توفیق دے، جاؤ گنبد خضرا مدینے کی زیارت کر کے دیکھو، قبر رسول تے دور دی گل ہے، سنی مدینے کی مٹی چومدا نظر آئے گا۔
الحمدللہ یہ جتنی محبت امت محمد